چلیے بھائی، خود کو سگے اہل بیت یا سگے مدینہ کہنا کیسا ہے؟ اس کو ڈیفائن کرنے کے لیے وہ مثال دیتے ہیں مولا علی شیر خدا کی، اس طرح سے۔ مثال شیر کی دے رہے ہیں اور بات کتے کی کر رہے ہیں۔ سگ تو کہتے ہیں فارسی زبان میں کتا۔ تو جب آپ مثال دے رہے ہیں شیر کی تو پھر شیر مدینہ کہیں نا اپنے آپ کو، مدینے کا کتا تو نہ کہیں۔ اور اگر آپ کہتے ہیں یہ عاجزی کے طور پہ آپ نے کہنا ہے تو ہم یہ کہتے ہیں کہ جو محاورتاً شیر تو ایک احادیث کے اندر اس کی ایک یعنی آپ سمجھے خوبی کے طور پہ پریزنٹ ہوا ہے نا کہ وہ طاقتور ہوتا ہے، جو صحیح مسلم میں ہے کہ مرحب کو سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ نے کہا تھا میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے اور میں شیر کی طرح جو ہے وہ حملہ کرتا ہوں اور یہ کرتا ہوں۔ اشعار صحیح مسلم میں آئے ہیں باقاعدہ۔ تو اگر یہ سمجھتے ہیں، یہ آگے سے دلیل دیتے ہیں جی کتا جو ہے نا وہ نشانی ہے لائلٹی کی، کتا بڑا وفادار ہوتا ہے، دلائل دیتے ہیں ان کو کہ قرآن و سنت میں تو کتے کی یہ والی کوالٹی بیان نہیں ہوئی۔ کتے کی تو جو ہے نا علماء سو کی مثال بیان ہوئی ہے کہ کتا جیسے زبان ہانپتا ہے نا دنیا کی لالچ کی وجہ سے۔ بلعام بن بورا کی مثال سورۃ الاعراف آیت نمبر 175 176 میں آئی ہے۔ تو کتے کی تو بری مثال قرآن میں آئی ہے۔ اگر لائلٹی اس حوالے سے آئی ہے تو دکھائیں، سوائے ایک اصحاب کہف کے جو کتے والا ذکر آتا ہے اس میں بھی کوئی اس کا اس طریقے سے فضائل نہیں بیان ہوئے ہیں۔ یہ بتایا کہ ایک کتا اللہ تعالیٰ نے وہاں مقرر کیا اور جو بھی جاتا تھا دہشت کھاتا تھا وہ اللہ نے ایک حفاظت کا ذریعہ بنا دیا۔ اس کی وجہ سے کوئی انسان اپنے آپ کو کتا کہنا شروع کر دے، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نبی علیہ السلام کے گھر نہیں آئے کچھ دن، تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں آیا تھا لیکن آپ کی چارپائی کے نیچے کتا تھا، پہلے اس کتے کو نکالیں تو پھر ہم فرشتے آپ کے پاس آ سکتے ہیں۔ تو اگر یہ جو لوگ اپنے آپ کو مدینے کا کتا یہ کہہ رہے ہیں اور یہ واقعی اس طرح کے کہہ رہے ہیں تو حضرت جبرائیل تو پھر اس گھر میں نہیں آئیں گے جنہوں نے اس طرح کی اپنی نسبتیں قائم کی ہوئی ہیں۔ تو یہ مثال غلط ہے۔ سگے مدینہ، سگے اہل بیت، یہ ساری باتیں کرنا میں سمجھتا ہوں کہ شریعت کے اندر غلو کرنا ہے۔ چلیے